بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی عمر کے لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی بعض اوقات محسوس آپ کو ہوگا کہ جس طرح قد ان کا تھوڑا سا چھوٹا ہو گیا ہے۔ بعض اوقات انگلینڈ میں جس زمانے میں ہیٹس پہنا کرتے تھے تو چونکہ ان کی ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ جی ٹوپی یا ہیٹ کا سائز جو ہے لگتا تھا کہ ہیٹ کھلا ہو گیا ہے، اسکل کا سائز چھوٹا ہو گیا ہے جس طرح۔ تو یہ جو ہماری بونز ہوتی ہیں یہ وقت کے ساتھ سکڑتی ہیں۔ جو کامنسٹ آپ نے لفظ سنا ہوگا وہ اوسٹیوپروسس کا سنا ہوگا، اور ایک اور لفظ بڑا کامنلی ہم استعمال کرتے ہیں جس کو اوسٹیوپینیا کہتے ہیں۔ پینیا کا مطلب ہوتا ہے کم ہو جانا، اوسٹیو کا مطلب بون ہوتا ہے۔ تو اوسٹیوپینیا جو ہے اس کے اندر آپ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں یہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور فریجائل ہو جاتی ہیں، تاکہ خدا نخواستہ تھوڑی سی بھی چوٹ لگے تو اس کے فریکچرز ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اب 40-50 سال کی عمر کے بعد مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون اور عورتوں میں جو ہارمون ہوتے ہیں ایسٹروجن وغیرہ، ان کی چونکہ توازن ٹھیک نہیں رہتا، نتیجے کے طور پہ یہ ایک بہت بڑی اس کی کاز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، وہ لوگ جو اپنی زندگی میں دودھ کم استعمال کرتے ہیں، کیلشیم وائٹامن ڈی کی جن کو کمی ہوتی ہے، اسی طرح وہ لوگ جو اسموکنگ زیادہ کرتے ہیں، دوسرے معاشرے میں الکوہول کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، ایکسرسائز کی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، ان تمام لوگوں کے اندر یہ جو بون ہوتی ہے یہ پتلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور بعض اوقات اس کا آپ کو تب پتہ لگتا ہے کہ تھوڑی سی بھی چوٹ لگے تو آپ کو زیادہ چوٹ محسوس ہوتی ہے۔ کئی پیشنٹ جو ہیں وہ آتے ہی اس سٹیج کے اوپر ہے کہ گرنے کے بعد ان کو، حالانکہ عام آدمی انہی کا عمر کا گرے تو اس کو شاید فریکچر نہ ہو، لیکن ان کو فریکچر ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جب ان کے ایکس ریز کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی نہ کوئی کمی رہ گئی ہے۔ ہم اس کے اندر ڈیکسا اسکین، عام ایکس رے کے اوپر اس کا صحیح پتہ نہیں چلتا، تو ڈیکسا اسکین ہوتا ہے جس پہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی ہڈی کتنی کمزور ہے۔ اس کو پھر ذہن میں رکھ کے ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کا وہی پیٹرن ہوتا ہے کہ آپ کا کیلشیم انٹیک بڑھانا ہے، آپ نے وائٹامن ڈی بڑھانا ہے، آپ نے تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنی ہے۔ آپ نے یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہ تندرستی میں کر لیتے ہیں 50-60 سال کی عمر میں بھی، تو آپ کی بون بہتر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سلیپ اپنی پوری کریں آپ، اور ڈی ہائیڈریشن نہ خود کو ہونے دیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو کسی قسم کی بیماری سے بچنے کے لیے ضروری ہیں۔ لیکن جب ہم ہڈیوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ کا کیلشیم انٹیک اچھا ہونا چاہیے، تھوڑی بہت ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے، نوجوانی میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ جب تک آپ تھوڑا بہت واک کر سکتے ہیں، واک کرنے کی اپنی ہیبٹ ختم نہ کریں، ٹینشن کم لیں، نیند پوری کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اوسٹیوپینیا ہو اور اس کے بعد فریکچر ہو تو چونکہ ہڈی پہلے سے کمزور ہوتی ہے تو اس کا جڑنا اور مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔